السلام علیکم ناظرین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ کافی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس مہینے میں ہم کچھ خاص عبادتیں کرتے ہیں۔ اس مہینے کی ایک خاص عبادت روزہ ہے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم اس مہینے میں روزہ کیوں رکھتے ہیں، اس کے رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ سامعین، رمضان عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے جھلسا دینے والا۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ذریعے سے اپنے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ روزے کی ریاضت کا بھی خاص مقصد یہی ہے کہ روزے کے ذریعے انسان کی حیوانیت اور بہیمیت کو اللہ کے احکام کی پابندی اور فرما برداری کا خوگر اور عادی بنایا جائے، اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں نفس کے خواہشات اور پیٹ کے تقاضوں کو دبانے کی عادت ڈالی جائے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزوں کا یہ حکم تم کو اس لیے دیا گیا تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان نفس کو بھوکا رکھ کر برے خیالات اور بری چیزوں سے بچے، یہی تقوی ہے۔ اور ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر فرشتوں والی صفت پیدا کرنا چاہ رہا ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، اور اسی کا حاصل تقوی ہے۔ تقریباً اسی بات کی طرف اس حدیث میں بھی اشارہ ہے جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ اسی صفائی اور تقوی کے حصول کے لیے اس امت پر ایک ایسے مہینے کے روزے فرض کیے گئے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور جو شخص اس مہینے کو یعنی رمضان کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کرتے ہوئے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب انسان گناہوں سے پرہیز کرے، آنکھ اور زبان کا غلط استعمال نہ کرے، جھوٹ اور فضول باتوں سے بچے، چغل خوری، غیبت اور بہتان سے اجتناب کرے۔ اگر ان برائیوں سے نہیں بچا تو پھر اس کا روزہ بیکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے غلط بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں جس کو نسائی نے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات میں جاگنے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب اگر آدمی گناہوں سے نہ بچے تو سب بیکار ہے۔ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، ڈھال، جب تک وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ یعنی روزہ آدمی کے لیے شیطان سے، جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، جب تک بندہ گناہ کر کے اس کو خراب نہ کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص روزہ دار سے لڑے یا اسے گالی دے تو روزہ دار کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور یہ لفظ 2 مرتبہ کا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے۔ ان تمام احادیث اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ ہے تقوی۔ لہذا اس مبارک مہینے میں متقی بننے کے لیے خوب عبادت کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تراویح کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، صدقات نکالیں، استغفار میں اضافہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اس کی قربت تلاش کریں، کیونکہ یہ مہینہ اسی کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بات اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت ان باتوں کو اپنے احباب اور دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔